آپ نے 30+ لوگ بتائے، لیکن رہنماؤں کی جانب سے متضاد بیانات اور ایک غلط تعداد نے آپ کے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ تھوڑا سا یہ اس لیے کیونکہ یہ اس طرح کے حالات روز تو نہیں ہوتے کہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں اور اس طرح کا مسائل ہوں. تو پھر اس کے اندر یہ تھا کہ اوبیسلی پارٹی کی جو کلیئر پوزیشن ہے اس کا ویٹ کرنا چاہیے. بیکاز جو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ بات چل رہی ہوتی ہے اور اتنی اب انفارمیشن آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت امیڈیٹلی ویریفائڈ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ٹویٹر کھولیں یا کوئی آپ اور سوشل میڈیا کھولیں، سامنے کوئی نمبر آ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے آپ بول دیتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی میلیفائڈ تھا، بٹ اوبیسلی پھر پارٹی کو ٹائم لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان حالات میں چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنا کہ بیسکلی ایکچوئل ریالٹی اور فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں. اچھا شیخان صاحب، بڑا ایک الزام لگتا ہے آپ کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، جس میں آپ بیانیاں بناتے ہیں، آپ کے ہینڈلرز جو ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، جس کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 26 نومبر کو لاہور سے پنجاب سے کوئی قافلہ نکل نہیں پایا، جس طرح KPK سے آئے ہیں ہر طرح سے پہنچے اسلام آباد، پنجاب میں بالکل مقبولیت ختم ہو چکی ہے. دیکھیں، یہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی سوشل میڈیا پہ بھی یہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. بہرحال بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی کا ریفلیکشن ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اوبیسلی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں، آپ میں اور ہم سارے جو جس طرح جو ایگزسٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس ایک ایونیو ہوتا ہے اپنی ایکچوئل مائنڈ کا، جو ان کا سینٹیمنٹ ہے وہ شو کرنے کا. اوبویسلی جب ایک کنونشنل میڈیا اس کے اوپر، تو جو کنونشنل میڈیا چینل نے چلانا ہے یا آؤٹ لیٹ نے چلانا ہے وہی آ رہا ہے نا. تو سوشل میڈیا از ایکچولی ٹرو ریفلیکشن آف وہ. جہاں تک آپ دیکھیں الیکشن ریزلٹس دیکھ لیں فیبری 8 کو، تو ہمارا اب انہوں نے مینڈیٹ کا ڈاکہ ڈالا فارم 45 جو ٹیمپر کیا گیا فارم 40، اس کے باوجود ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. تو اس کے اندر بھی اگر اس کے پتن اور فیفن کے آڈٹ رپورٹس دیکھیں تو 26 ملین ووٹ ہمیں پڑا ہے، اور یہ 17 سیٹوں والی پارٹی کو فارم 47 کی بیسس پہ جتا کے بٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ان کی مس گورننس دیکھ لیں کہ 45 ٹریلین 4,500 ارب کا جو 1947 سے ابھی تک ڈیٹ تھا، یہ 3 سالوں میں اس کو 76 ٹریلین پہ لے گئے ہیں. 3100 ارب انہوں نے ایڈ کیا ہے جسٹ ان پبلک ڈیٹ. جو جی ڈی پی ہے یہ 0.56% پہ لے گئے ہیں. جی ڈی پی گروتھ لاسٹ ہماری جو 6.2% تھی اور لاسٹ ایئر نیگیٹو میں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اوبویسلی گراؤنڈ پہ لوگوں کی جو اسپینڈنگ پاور ہے، لوگوں کا جو ویلفیئر ہے، وہ سارا ڈیمیج ہوا ہے. تو کس طرح ہم پاپولیرٹی لوز کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو پورے پاکستان کی فیڈریشن کی جماعت ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ حکمت عملی کی بات کریں 26 نومبر کی، تو اوبویسلی انہوں نے جب ہر جگہ کنٹینرائز کر دیا جگہوں کو، ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ہمارے لیڈرز کے اوپر 25 FIR ہیں کم سے کم ایک لیڈر کے اوپر. اس کے بعد لوگوں کو موبلائز کرنا ان حالات کے اندر جہاں پہ فسائیت کی جاتی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان کو انہوں نے کنٹینرستان بنا دیا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری لاکھوں کے اندر موبلائزیشن تھی. ہمارے نارتھ پنجاب سے وہاں پہ کئی قافلے پہنچے، ہمارے بلوچستان سے قافلے پہنچے. سینٹرل پنجاب کے اندر انہوں نے ایک طرح سے چیزوں کو کنٹین کیا ود کنٹینرز. بٹ اگر آپ ایویلیویٹ کریں نا، تو ہمارے بہت سے قافلے اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہوئے تھے. اب ایون جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ کیونکہ رستے نکول کے وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہے تھے. تو اوبویسلی اب 26 نومبر کو جب انہوں نے فائرنگ کر دی لوگوں کے اوپر، تو اب اگر مطلب اس طریقے کا آگے سے حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے اس طریقے کا سلوک اپنے لوگوں پہ کیا جائے، تو پھر اوبویسلی ہمیں وہ کال آف کرنا پڑا، بیکاز ہم نہیں چاہتے تھے کہ اور لوگ شہید ہوں یا انجر ہوں. تو پھر یہ ساری چیزیں اس پہ یہ اب جو مرضی بیانیاں بناتے رہیں. اچھا شیخان صاحب، اس وقت انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد آپریشن بنیان المرصوص، جس میں تاریخی فتح، جس میں ہماری جو افواج پاکستان ہے انہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، سفارتی محاذ پر بھی انڈیا کو شکست دی. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس وقت دورے پر ہیں، اور وہاں پر احتجاج کرنا مناسب وقت تھا ان کے لیے، جس میں لیڈرشپ جو ہے، جس میں قاسم سوری صاحب کی اور پھر شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے سوشل میڈیا دیکھ لیں کس طرح سے انوائٹ کیا گیا. کیا یہ مناسب وقت سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کے اندر جو بات امپورٹنٹ ہے نا، وہ یہ بات ہے کہ جو جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کا جو بیان تھا
وہ ایک واضح سٹانس تھا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے اس وقت کوئی انفرادی اپنی پوزیشن یا کسی انٹرنل پولیٹکس کو سامنے نہیں لائے. وہ ملک اور اسٹیٹ کے ساتھ اور ہمارے جو ڈیفینس کی نیسیسٹیز تھیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا. اور انہوں نے بیسکلی اس کے بعد جو ہمارے سوشل میڈیا تھا, ہمارے ڈیجیٹل واریئر سے انہوں نے بھرپور طریقے سے شکست دی, اور پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ بھی, پاکستان کے ملک کے ساتھ اور ہمارے ڈیفینس انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے, اور وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب اس کے بعد آبویسلی کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پولیٹکس کے اندر, اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ پہلے بھی رہا, اب بھی ہے. اس گورنمنٹ کی سپورٹ کے پیچھے بھی وہ ہیں, اور یہ جو بیڑا غرق کریں عوام کا اور معیشت کا, وہ پورے اور ہیومن رائٹس کے جو ابیوز ہو رہا ہے, جو رول آف لا کے ایشوز ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے. جس ملک میں لوگوں نے ٹماٹر پیاز رولر کوسٹر کو ووٹ دیا, تو اس میں ان ملک کو, اس لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے, لوگوں کو پتہ ہے. تو آبویسلی ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, لوگ پروٹیسٹ تو کریں گے. جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, لوگوں کے ہیومن رائٹس ابیوز ہوئیں گے, لوگوں کے کو کھانے کو نہیں ملے گا. آپ کسان کا یہاں دیکھ لیں کیا حال ہے, 2200 ارب کا صرف کسان کا پنجاب میں نقصان ہوا ہے. تو آبویسلی لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, لوگ پروٹیسٹ کریں گے. اسی طرح سے جو باہر کے ملک میں لوگ ہیں دنیا میں, اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی چیز میں اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آبویسلی ڈیسنسی کے دائرے کے اندر ہے کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پروٹیسٹ تو ایک آئینی آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اچھا, 3.5 سال کا بزدار دور اور 2 سال مریم نواز, کون سا بہتر ہے؟ آپ کیونکہ دونوں جانب دعوے بہت بے شمار ہیں. بزدار دور کی اگر بات کریں یا مریم نواز کے دور کی بات کریں تو کام جو ہے وہ بہت غیر گنوائے جا رہے ہیں. آپ کے مطابق کون سا بہتر؟ یہ تو کسی آپ کامن سینس والے بندے سے بھی پوچھ لیں گے نا, جس کا پولیٹکس سے اتنا تعلق بھی نہیں ہوگا, یا جو جرنلزم نہیں ہوں گے, کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ بیسک چیزیں دیکھ لیں. کیا بزدار دور کے اندر کوئی پروجیکٹ تھے جو عمران خان کے نام پہ لانچ کیے گئے, یا جہاں پہ عمران خان کی تصویر لگائی گئی یا بزدار کی لگائی گئی؟ کیا اشتہارات اس طریقے سے دیے گئے اپنی سیلف پروموشن کرنے کے لیے؟ تو یہ آپ کو شروع میں یہ اندیا دے دیتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے دونوں کا. ٹھیک ہے, کہ ان کو کیا لوگوں کا ویلفیئر امپورٹنٹ ہے کہ اپنی پبلک پرسیپشن امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ویلفیئر ریلیٹڈ کام کا فوکس تھا بزدار صاحب کے ٹائم کے اندر. ٹھیک ہے, یہاں پہ آبویسلی کامیاب جوان پروگرام تھا, صحت کارڈ لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے, ایک ویلفیئر جو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کی طرف ایک پروگریس کی گئی, پروگرام لانچ کی گئی. جہاں تک مریم نواز کی بات آ جائے تو یہ دیکھیے, انہوں نے اب 7.5 ارب اس بجٹ میں جو ہے وہ بلیٹ پروف گاڑیوں میں, مطلب کسان اور عام عوام, جو کسان ہے جس نے لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے, جس نے ملک کا پیٹ بھرنا ہے, اس کو مار دیں, اور کانٹریکٹر کو اور فلاور مل کارٹل کو سپورٹ کیا جائے. منیمم سپورٹ پرائس فکس کی گئی, ان سے ویٹ نہیں خریدا گیا. اس کے بعد 7.5 ارب کے پیچھے اپنے آپ کو بلٹ پروف گاڑیوں کے پیچھے ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور جو ہے وہ کسان اور عام آدمی پس رہے. پھر ان سے وہ جو انہوں نے یہ نیا بل لے کے آئے ہیں, جو یہ اس کی ایڈورٹیزمنٹس کے اوپر, تو ان سے کوئی سوال بھی نہ پوچھے, یہ ہر جگہ اپنی پروموشن کرتے پھریں. اس کے علاوہ 830% جو ہے گورنر ہاؤس کا, 200% جو ہے یہ منسٹرز کی پرکس اینڈ پریولیج مینٹیننس کے, یہ ایکسپینسز بڑھائے جا رہے ہیں, غریب عوام پس رہی ہے. تو یہ آپ ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. مائنڈ سیٹ اور ان کا جو ایجنڈا اور جس طریقے سے گورننس ہے, وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. شیخان صاحب, آخری سوال. بجٹ آ چکا ہے, پنجاب کا بجٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے, وفاق کا بھی بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا عوام دوست بجٹ ہے. آپ اس بجٹ کو ایک سیاسی ورکر اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں, بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک آئی تھنک عوام دشمن بجٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ایون آپ کے فائنانس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے, 7 دن پہلے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاکستان بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, اور 7 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ قرض لے کے چلایا جا رہا ہے, اور ان سے فائنانس بل کے نمبر نہیں پیش کیے گئے. آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھ لی ہوگی. اس کے بعد 30% انفلیشن پاکستان کے اندر جو یہ کر دی ہے انہوں نے. اور اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش وغیرہ 8, 9, 10%. تو اس کا مطلب کہ ریجنل ایشو نہیں ہے پاکستان کے اندر, لوکلائزڈ انٹرنل ایشوز ہیں. پھر اس کے بعد آپ اسپینڈنگ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی, جب میں نے بھی بات کی کہ گاڑیوں کے اوپر, بلٹ پروف گاڑیوں پہ, گورنر ہاؤس کے ان کے پروٹوکول کے اندر, ٹھیک ہے, پھر ان کا سیلری پیکیجز بڑھانا منسٹرز کی, ان کا پبلک ڈیٹ اتنا زیادہ کر دینا.
تو یہ ساری چیزیں یہی دکھاتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا بجٹ ہے. یہ پیسے جو ہیں وہ ایلیٹ کو ایلوکیٹ ہو رہے ہیں. قرض آپ کے ملک کا بڑھ رہا ہے. جتنا آپ کا 1947 سے ابھی تک قرض تھا 31 ٹریلین انہوں نے ایڈ کر دیا اس کے اوپر. مطلب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70 ایئرز میں 60 ایئرز میں جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی انہوں نے 3 سال میں ایڈ کر دیا ہے. تو قرض لے کے یہ گورنمنٹ چلائی جا رہے ہیں. بیسکلی کاٹن کی آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 4 گنا بڑھ گئی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کاٹن جو کہ پاکستان کا انڈیجنس سیڈ اسرائیل اور ایجپٹ میں بھی لگتا ہے, وہ ملک جو انڈیا کو کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا وہ بیسکلی کاٹن اب امپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ملک انہوں نے اس جگہ پہ لے آئے ہیں, نیگیٹو گروتھ میں لے گئے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو لوکلی مینوفیکچر ہوتی تھیں, ایلیٹ کے یہ خرچے بڑھا رہے ہیں. تو یہ بجٹ نہیں ہے, یہ تو بیسکلی ایک لوٹ مار کا جو ہے پیکیج ہے جو عوام کو یہ دے رہے ہیں. اور یہی ہے کہ یہ اپنے ایلیٹ کو پروٹیکٹ کریں, اپنی مشہوری کریں اور بس عوام کا بیڑا غرق کریں. اور جب اتنا بیڑا غرق ہو جائے کہ یہ ملک کو اس اسٹیج پہ لے جائیں جہاں ریکوری مشکل ہو جائے تو ان کے سارے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں, یہ فلائٹیں لے کے باہر چلے جائیں گے پاکستان سے. بہت شکریہ شیجان صاحب. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.